خوشی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کل کسی کا فون آیا کہ مفتی صاحب 80% لوگ جو آپ کے فینس تھے آپ کو درباری اور اسٹیبلشمنٹ کا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار میں اپنے لیے ایک دعا کیا کرتا تھا, لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. وہ جو میں آیت کی تشریح کر رہا تھا نا, کہ آیت کی تشریح کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, تم اگر دین سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے. تو میں اس آیت کو ایکسپلین کر رہا تھا. ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو ہونا یہ چاہیے, کوئی مزدور کام نہیں کر رہا, بوریاں اٹھا کے نہیں رکھ رہا, تو آپ کہ تو نہیں کرے گا تو میں یہ بوریاں کسی اور سے اٹھوا لوں گا, یہ ہونا چاہیے نا طرز بیان. تو قرآن کو بھی یہ کہنا چاہیے, اے ایمان والو تم حق بیان نہیں کرو گے یا دین سے پیچھے ہٹو گے تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہونا چاہیے نا. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا تم اگر دین سے پیچھے ہٹو گے تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو اللہ سے محبت کریں گے. یہ عجیب سا طرز کلام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دین سے پیچھے ہٹو گے تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو اللہ سے محبت کریں گے. وجہ کیا ہے؟ پیچھے ہٹنے کی بیس دلائل کی کمزوری نہیں ہے, محبت کی کمی ہے. جب انسان جس سے محبت کرتا ہے نا, نہیں چاہتا کہ یہ میرے خلاف ہو, تو ہوتا یہ ہے کہ جب عالم کے سامنے پبلک اور اللہ دونوں میں ٹکراؤ ہو تو جس سے محبت ہوگی وہ اس کی ملامت کی پرواہ کرے گا, جس سے محبت نہیں ہوگی اس سے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ یہ بہت بڑی آزمائش ہے. تو میں نے ہمیشہ اپنے لیے دعا مانگی کہ جب مولانا بن رہا تھا نا, کیونکہ بعض جگہ پہ حق بیان کرنا پڑتا ہے, آدمی مداہنت میں آ جاتا ہے. مداہنت دہن تیل کو کہتے ہیں عربی میں, پھسلن پیدا ہو جاتی ہے اس میں. کہتا ہے یار یہ میں نے بتا دیا تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا. جیسے آپ عورت کے حقوق پہ بات کرو, آپ بدنام نہیں ہوں گے, سب آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ ان حقوق پہ بات کرو جو عورت کو مل رہے ہیں لیکن وہ بنتے نہیں ہیں. خدا کی قسم اس پہ بولنا بہت مشکل ہے. بین الاقوامی دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے گی اور پبلک بھی آپ کے خلاف, خود آپ کے اپنے گھر والے آپ کے خلاف. آج کتنے میں نے موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھا ہے صرف مکھن لگانے کے لیے عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حقوق وہ ہیں جو ہم گھر میں اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے. اس کو دے دیا نا یہ حقوق تو وہ ہمارا باپ بن جائے کہ ہمیں گھر سے نکال دے گی. بیلنس بات کرنا, بیلنس, یہ بہت مشکل کام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ غامدی صاحب کیوں اولاد کے حقوق بیان کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ غامدی صاحب نے کہہ دیا نا کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. بولا کہ نہیں بولا؟ کیونکہ زیادہ تر نوجوان یہی سننا چاہتے ہیں کہ ہم پر اپنے ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. تو انہوں نے پھینک دی مارکیٹ, چلا دی مارکیٹ میں ایک بات. اس پہ کتنے اچھے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں کیونکہ نوجوان یہی سننا چاہتا ہے. آزادی سب کو پسند ہے. غامدی صاحب نے بول دیا کہ جی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. ابے بھائی یہ تو انگریز بھی بولتا ہے حسن سلوک کا حکم ہے. ماں باپ کے ساتھ کیا پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے. ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ پولیس والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے, فوجیوں کے ساتھ بھی ہے, غلاموں کے ساتھ بھی ہے, مولا کے ساتھ بھی ہے. کون سا آپ نے ماں باپ کے لیے آپ نے کوئی نئی چیز لے کر آئے ہو مارکیٹ میں؟ اصل چیز جو ماں باپ کو دوسرے سے جدا کرتی ہے, ماں باپ کی غلامی میں آنا پڑے گا, ہاں غیر شرعی چیزوں میں نہیں. اصل یہ ہے, اس پہ نوجوانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب بتاؤ ماں باپ کی تعداد زیادہ ہے یا نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ ظاہر ہے جوان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. تو خوش کس کو کیا جا رہا ہے؟ جوانوں کو خوش. تو ہر باطل کے پیچھے نا کمزوروں کے حقوق کا ایک لیبل ہوتا ہے. جتنے بھی باطل لوگ ہوتے ہیں وہ کمزوروں کے حقوق بیان کرتے ہیں, جن لیبل پھر وہ ہمدردیاں لیتے ہیں. یہ غامدی صاحب کا کل ایک کلپ طلاق کے مسائل میں, یہ جو مولویوں نے طلاق کے فضول کے مسائل بنائے ہوئے ہیں, بھائی طلاق سوچ سمجھ کے ہوتی ہے, اور پھر طلاق سے پہلے ایک شریعت نے پروسیس بیان کیا ہے, یہ ہوتی ہے. پھر اس میں حکومت کو قانون سازی کی بھی اجازت ہے کہ حکومت اگر کوئی لا بنا دیتی ہے طلاق کے بارے میں تو اس لا کو بھی فالو کرنا پڑے گا. سب نے لکھا یہ ہیں, دیکھو مولویوں نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے. کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں منہ سے غصے میں طلاق نکالوں اور وہ ہو جائے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نکالوں تو میری مرضی ہو کہ میں اس کو ہوں یا نہیں ہوں. کیا خیال ہے؟ میں نے چھوڑنا ہوگا تو میری مرضی, میں اس کو طلاق کو کنسیڈر کروں گا, نہیں چھوڑنا ہوگا تو کاؤنٹ نہیں کروں گا. تو بھی نیچے اتنے کمنٹس. باہر ملکوں میں غامدی صاحب کو بہت فالو کیا جاتا ہے, امریکہ کینیڈا وغیرہ میں, کیونکہ وہ لوگ اسی ٹائپ کا اسلام چاہتے ہیں جس دو آزادیوں سے, جو ہر طرح کی پابندیوں سے پاک اسلام ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب میرے جیسے فنڈامنٹلسٹ مولوی کے پاس جب کوئی طلاق دے کے آئے گا, غصے میں جتنا اچھلتے کود رہا ہو, کلابازیاں کھا رہا ہو, بچے رول رہے ہو, بیوی چیخو پکار کر رہی ہو, میرے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ میں اس کو بول دوں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. میرے اندر یہ جرت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تبھی پھر وہ کہے گا اس سے نہیں پوچھو، یہ فتویٰ اہل حدیثوں سے جا کے لو. ٹھیک ہے نا؟ یہ فتویٰ کس سے لو؟ اہل حدیث. وہ فتویٰ غامدی سے لو، فلانے سے لو، ڈمکانے سے لو. تو وجہ اس کی یہی ہے میرے بھائی، سب سے بڑی آزمائش مفتی کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ کرتا ہے یا پرواہ نہیں کرتا. یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے. اس میں حق پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہوا پرست لوگ جو شہوت پرست ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، شریعت کی یعنی ان کی بات کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. شہوت پرست علماء جو ہوتے ہیں وہ پبلک کو فیور دینے میں لگے ہوتے ہیں، پبلک کو فیور دینے میں. اب غامدی صاحب نے اتنی لمبی تقریر کر دی، سب کہہ رہے ہیں زبردست. ایک نے لکھا کہ اتنی لمبی تقریر ہے، دلیل کوئی بھی نہیں، کوئی بھی دلیل نہیں، دلیل سے خالی. ابھی وہ غامدی صاحب کا کلپ چلا ہے نا، ایک 4 شادیوں کی مخالفت کر رہے ہیں. کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ خواتین کا فیور لینے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ کس کا فیور لینے کے لیے؟ وہ خواتین سے بہت خوش ہوتی ہیں. میرے بیان میں دیکھ لو 4 خواتین بیٹھی ہوں گی، وہ بیچاری پتہ نہیں کس سلسلے میں آئی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اگر میں یہاں وہی شروع کر دوں بس بیویوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق آزاد کرو ان کو، اور کچھ بھی نہیں، کوئی سربراہ بھی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ کرتا رہوں، تو آپ تو آؤ گے پھر بھی ڈبل خواتین ہو جائیں گی بیان میں، ڈبل خواتین. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ منجن ہے. منجن سمجھتے ہو؟ منجن کا لفظ بھی آپ کو پاکستان کے منجن والا کام ہوتا ہی پاکستان میں، اس لیے یہ لفظ بھی آپ کو کہاں ملے گا؟ پاکستان میں ملے گا یہ لفظ. تو اس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے جب گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا فیصلہ آپ کے کسی ریلیٹو کے خلاف جا رہا ہو، بڑی آزمائش ہوتی ہے. میں اس آزمائش میں 2-3 دفعہ آ چکا ہوں. مجھے پتا تھا کہ جو میرے ریلیٹو ہیں وہ غلط ہیں، اب میں کیسے فیصلہ دوں اس کے خلاف بھائی؟ تو میں نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی. میں نے کہا بھائی اب کیا، میں نے دونوں پارٹیوں کو بولا لکھ کے لاؤ. ایک طرف کون تھے؟ میرے ریلیٹو تھے، مجھے پتا تھا یہ غلط ہیں. میں نے کہا بھائی لکھ کے لاؤ، اور جو میں چاہ رہا تھا ٹرخاؤں، پہلی کوشش تو کرو کسی اور سے فیصلہ کرواؤ، کیونکہ مجھے پتا ہے رشتہ داری ٹوٹے گی. کوئی بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر لکھ کے لے کر آؤ، جو فیصلہ میں کروں گا ہر قیمت پہ ماننا پڑے گا، چون چرا کی اجازت نہیں ہوگی. میرا خیال تھا یہ سنتے ہی بھاگ جائیں گے، نہیں آئیں گے ادھر. میں نے کہا نہیں آپ ہی کرو گے. تو ہمارے جو قریبی تھے ان کا خیال تھا شاید میں ان کے حق میں فیصلہ کر دوں گا. میں نے کہا بھائی لکھ کے لاؤ، اور دائیں بائیں نہیں، جو اس میں لکھا ہوگا میں اس کے حساب سے کروں گا. تو وہ لکھ کے لائے، تو ہم نے فتویٰ ان کے خلاف دے دیا جو ہمارے اپنے ریلیٹو تھے. وہ اتنا غضبناک ہوئے. میں نے کہا مجھ سے کیوں کروا رہے تھے فیصلہ، اب گئے تو آپ کرو. تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے انسان کا ایسے موقع پہ کسی اپنے کے خلاف جانا، کسی اپنے کے خلاف جانا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ نے جو کہا نا کہ تم دین سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. آگے اللہ کے الفاظ ہیں کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ بہت زبردست الفاظ ہیں. اللہ نے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ صفات بیان کی ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ان کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ملامت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان محبوبہ کے لیے، عاشق اپنی معشوقہ کے لیے تو بدنامی برداشت کر لے گا، ورنہ انسان کو جتنی عزت جتنی پیاری ہوتی ہے نا، اتنی دنیا میں کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی. اکثر عاشقوں کی بے عزتی آپ نے سنی ہوگی، عاشقوں کے علاوہ کسی کی بے عزتی ہوتی ہے؟ بھائی عاشق لوگ جو ہے نا، عاشق، وہ ایک متنبی کا شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے بڑا زبردست. یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وشقائہ عدل العوادل حول قلب التائہ وہو الاحبۃ منہ فی سودائہ. متنبی نے ایک شعر گایا. متنبی کہہ رہا ہے جیسے کسی عاشق کی مثال بیان کی، اس عاشق کو محبت ہو گئی کسی معشوقہ سے. اب یہ مثال آپ کو ایک زبردست سمجھ میں آئے گی نا. اب تک سارا بیان ایک طرف، اب آپ کی توجہ بھی اس طرف ہو گئی ہے اور اب بات سمجھ میں آنا آپ کے شروع ہو گئی. تو شاعر کہتا ہے کہ بھائی تو مجھے ملامت کر رہا ہے عشق کی وجہ سے کہ مجھے فلاں سے عشق ہو گیا ہے اور بدنام ہو رہا ہے. جس کو عشق ہوتا ہے وہ گلی محلے کے چکر لگاتا ہے نا، بدنام. پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا، اب تو ہوتا ہی نہیں بدنام. اب تو بےغیرتی ماشاءاللہ ایسی عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ بےغیرتی کے کاموں پہ انسان کو عزت ملتی ہے. جتنا بڑا بےغیرت ہوگا لوگ کہیں گے ان سے ملیے. اب تو مجھے لگ رہا ہے بےغیرت کا لفظ بھی اب گالی کے بجائے عزت کا لفظ بن جائے گا. آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ ہے، بندہ بڑا بےغیرت ہے،
آپ لوگ کہیں گے یار فوراً کرو شادی, بے غیرت ہے نا. تو یہ زمانہ ایسے چینج ہو رہا ہے, زمانہ کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. تو اگر کہتے ہیں نا غیرت مند ہے تو فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے, پتہ نہیں رسی سے باندھ دے گا, کیا کرے گا, پردہ کروائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. جب وہ کہتے ہیں نا میں پردہ نہیں کرواؤں گا, میں اسکرٹ پہنا کے گھماؤں گا, سلیو لیس کپڑے پہناؤں گا, اگر اس کو نائٹ کلب میں جا کے ڈانس ماس کرنا ہے تو وہ بھی میری طرف سے پرمیشن. اگر اس کا کوئی پرانا بوائے فرینڈ ہے یا کلاس فیلو ہے, اس گروپ کو جوائن کیا ہوا ہے واٹس ایپ کے اس گروپ میں, اس میں گپ شپ لگاتی ہے, میں براڈ مائنڈیڈ آدمی ہوں, نو میٹر, نو میٹر. تو ایسا داماد سب کو پسند, کتنا اچھا داماد. تو اسی کو تو بغیرت کہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, اسی کو کیا کہتے ہیں, بغیرت کہتے ہیں. اور وہ کیا میں پردہ کراؤں گا, میں جو ہے ٹھیک ہے گھماؤں گا پھراؤں گا اپنے ساتھ لیکن پردے کی پابندی کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ, تو اس کو کہتے ہیں بنیاد پرست ہے, حالانکہ وہ غیرت مند ہے. تو یہ کافر کا جب سے دنیا میں رواج ہوا ہے نا, اس نے معیارات ہی چینج کر دیے ہیں اچھے اور برے کے. تو وہ شاعر نے کہا ہے کہ یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ و شقائہ. وہ کیا زبردست بات کی ہے, کہتا ہے دیکھو مجھے عشق ہو گیا اور لوگ آ کے مجھے ملامت کرتے ہیں, ابے تو سنا ہے سیٹ ہو گیا فلانی کے ساتھ, تو فلانی ٹمکانی کے ساتھ سیٹ ہو گیا, ابے کیا بے شرم آدمی. تو کہتا ہے مجھے ملامت مت کرو, کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ مس کالیں ہیں سب ضائع ہو رہی ہیں, میری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہمارے حضرت یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے, اللہ کی محبت کی, اللہ کی اتنی محبت پیدا کر لو کہ یہ سب آپ کو مس کالیں لگیں. یہ کیا لگیں, مس کی کالیں نہیں, مس کالیں. ایک تو مس کی کالیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں مس کالیں. تو شاعر کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے آ کے ملامت کرتے ہو نا کہ تجھے فلانی سے عشق ہو گیا اور تم سمجھتے ہو میں شرمندہ ہو رہا ہوں, ٹھٹھرتا جا رہا ہوں, سمٹتا جا رہا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا میری صحت پہ. کف الملام عن الذی, تم ملامت کرنا بند کر دو کیونکہ اس میں تمہارا نقصان ہو رہا ہے, تمہارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. کیوں, عدل العوادل حول قلب التائہ, میرا دل جو کسی کی محبت میں گرم ہو چکا ہے, ملامت کرنے والیوں کی ملامت. والی کیوں کہا, عورت کی ملامت مرد کو بہت بری لگتی ہے. مرد آپ کو کوئی بزدلی کا یا بغیرتی کا تانا دینا وہ نہیں اتنا برا لگتا, کوئی عورت کہے تو بغیرت ہے تو پھر آدمی کو بہت برا لگتا ہے. کیا خیال ہے, عورت کا تانا بہت برا لگتا ہے انسان کو. تو شاعر کہہ رہا ہے مردوں کی ملامت نہیں, عورتیں بھی آ کے ملامت کریں تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ عدل العوادل حول قلب التائہ, میرا دل جو پریشان ہے محبت میں, تو ملامت کرنے والیوں کی ملامتیں میرے دل کے ارد گرد چکر لگاتی رہتی ہیں. وَهَوَ الْأَحِبَّةِ مِنْهُ فِي سَوْدَائِهِ, اور محبوب کی محبت دل کے اندر بیچ سینٹر تک پہنچی ہوئی ہے, سیاہ نقطے تک. تو یہ ضروری ہے کہ ملامت کرنے والیوں کی ملامت اس سینٹر میں پہنچے گی تو محبت نکالے گی نا. نہیں آئی سمجھ میں بات, سینٹر میں پہلے سے مقام بنا لیے محبوبہ کی محبت نے, محبوبہ کی محبت سینٹر میں جا کے بیٹھ گئی ہے اور ملامتیں دائیں بائیں سے گھوم کے ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. تو کہہ رہے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو بھائی تم. جو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تیر انداز لوگ ہرن کو نشانہ مار رہے ہوں, ہرن کو کیا کر رہے ہوں, ایک تیر دوسرا تیر, اور ایک عقلمند کو پتا ہے کہ وہ ہرن نہیں ہے, وہ ہرن کا سایہ ہے, ہرن کہیں اور ہے. تو کہیں گے ابے تم کمبختو, جدھر کو تیر مار رہے ہو وہاں ہرن ہے ہی نہیں, تو تیر ضائع کر رہے ہو, دائیں بائیں سے گزر کے جا رہے وہ. خام خام تیر مہنگا کرو گے مارکیٹ میں, جاؤ کوئی اور کام کرو, کیونکہ جدھر تم تیر مار رہے ہو وہاں ہرن نہیں ہے, اور جہاں ہرن ہے وہاں تیر تک پہنچنے, تیر کا وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ہے, تمہیں اس کا عکس نظر آ رہا ہے ہرن کا. تو ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی محبت دل کے بیچ میں اتنی قرار دے دو, اتنی پاورفل محبت ہونی چاہیے کہ پھر اس محبت کی بیس پہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہو, لوگ ملامت کرتے ہیں تو ان کی ملامتیں سائڈوں سے طواف کر کے نکل لیں پتلی گلی سے. تو ان کو یہ سمجھا دو کہ بھائی اس ملامت کا ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا لوگ قومیت میں قوم پرستی کا ساتھ دیتے ہیں, تباہ برباد کر دیا قوموں نے, اور یہ یورپین میں بھی ہے. یہ میں مثال دے رہا تھا نا کسی سے, میں نے کہا تم اپنی قوم کے فلاں آدمی کو ووٹ دیتے ہو, اس نے تمہیں دیا کیا ہے, اس نے مانا کہ کچھ نہیں دیا, لیکن کہتے ہیں ہم نے اصل میں دوسری قوم سے مقابلہ بھی تو کرنا ہے, بس دوسری قوم کے بوجھ نے اپنا بیڑا غرق کروا دیا. اسلام نے آ کے جو چیز سب سے اچھا, یہ اس کو کہتے ہیں عربی میں عصبیت. کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں, عصبیت. یہ عصبیت صرف قوم میں نہیں ہوتی, یہ خاندانوں میں ہوتی ہے, یہ سیاسی جماعتوں میں بھی ہوتی ہے, اور یہ مذہبی لوگوں میں بھی ہوتی ہے.